مدینہ سے شروع ہوئی. وہ رسول جن کی اتنی شان آپ نے سنی نا، جس کے صدقے میں عرش ہے، لوح ہے، کرسی ہے، قلم ہے، جنت ہے، ملائکہ ہے، آدم ہے، حوا ہے، جو کچھ ہے حبیب کے صدقے میں. کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا شان ہوتی ہوگی کہ جب وہ اپنی دختر کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو احترام میں بلند ہو جاتے تھے. یہ جملے کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خالی یہ نہ کہیں کہ باپ بیٹی کے احترام میں بلند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ یاد آ رہا ہے، کہتے تھے کہ جب حضور بلند ہوتے تھے سیدہ کونین کے احترام میں، تو وہاں کیا آدم اگر ہوتے تو وہ بیٹھے رہتے؟ سنیے گا، آدم ہوتے تو، کیونکہ سید المرسلین تو حضور ہے نا، آدم بھی بلند ہو جاتے، نوح بھی بلند ہو جاتے، ابراہیم بھی بلند ہو جاتے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہو جاتے. یعنی میں فضائل کا میں جملہ سنیے گا، فقط حضور نہیں، جس کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں، اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. یہ عظمت ہے. جس کا مقام بہت عظیم ہو اس پر پھر مصائب اسی اعتبار سے عظیم ہوتے ہیں. اگر بے احترامی ہو جائے، دیکھیں یہاں ہر مومن عزادار اس کی اپنی حیثیت اور مقام ہے. کوئی کہیں پر کسی کی بے احترامی ہو جائے کوئی برداشت نہیں کرے گا. لیکن آپ کی قوم کا سب سے چھوٹا خادم ہوں، ذاکران امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں. فرض کیجئے میں کہیں جا رہا ہوں اور میری ابا کو کوئی چھین لے بے احترامی کے طور پر، آپ کہیں گے جناب کچھ بھی ہو جائے ہماری بے احترامی ہو گئی، لیکن مولانا کا کیسے کیا تم نے؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ میں اپنی بات خود نمائی کی اعتبار سے نہیں کر رہا، کوئی بھی عالم ہو، ٹھیک ہے، جس کا مقام اور احترام زیادہ ہو، اگر اس کے ساتھ گستاخی ہو تو وہ گستاخی بھی بہت بڑی ہوتی ہے. کسی مومن کا در جل جائے بڑی گستاخی ہے، سیدوں کی ماں کا در جل جائے. ہاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے جملہ کہوں، اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے کسی مستور پر، ظلم ہے، بے احترامی ہے. نہیں، اگلا جملہ کہنے کی ہمت نہیں مجھے. آپ جانتے ہیں ہمیشہ اس عشرے میں کہیں نہ کہیں ایک موقع پر ہماری ذاتی تمنا بھی ہوتی ہے کہ میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے مصائب سے آغاز کروں، اور آج وہ دن خود بخود آ گیا، خود بخود وہ دن آ گیا. مجھے جانا ہے شہیدان کربلا تک، لیکن یہ اس مصائب میں یہ سنتے جائیے گا. اچھا، ساتھ میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں، اگرچہ کہ مجھے یاد ہے لیکن میں دیکھ کے پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے. سیدہ کے مصائب پر، اور آپ سنتے جائیے گا، گریہ فرماتے جائیے گا کیا ہوا سیدہ کے ساتھ. دیکھیں، اگر کوئی مسجد کے پیشمام ہو، بہت عرصے سے پیشمام رہے ہوں، آپ تیار ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب پر گریہ کے لیے؟ پھر چلیں گے حسین ابن علی کی بارگاہ میں. اس وقت 2 محرم الحرام، حسین ابن علی کا حرم لاکھوں کا مجمع ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہے. قبر فاطمہ زہرا پر اندھیرا ہے. وہاں کوئی ایک ظاہر بھی موجود نہیں ہے. کوئی تو ہوتا جو ماں کو اپنے بیٹے کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا، کوئی تو ہوتا جو جا کے کہتا کہ اے سیدۃ النساء العالمین، محرم شروع ہو گیا، آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اے سیدۃ النساء العالمین، آپ کا بیٹا غریب الوطن ہو گیا. اے سیدۃ النساء العالمین، آپ کے بیٹے کی لاش پامال ہونے کا وقت قریب آ گیا. کوئی تو ہوتا جو پرسہ پیش کرتا. اور کہہ رہے تو مدینہ اس وقت ویران ہے، مدینہ اس وقت تنہا ہے. ایک لمحے کے لیے اجازت دیجیے گا مجھے. جزاک اللہ. سیدہ کونین، اچھا اگر کوئی پیشمام ہو، کئی سال سے رہے ہو، 25 سال تک رہے ہو، ان کا انتقال ہو جائے، جب آپ اس مسجد میں پھر جائیں گے تو ان کی یاد آئے گی یا نہیں آئے گی آپ کو کہ یہاں یہ آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے؟ ایک عام مومن پیشمام کوئی بھی جب فاطمہ زہرا باپ کی وفات کے بعد دربار میں گئی ہوں گی، میں تو یہی مصائب پڑھ سکتا ہوں، بیوی کا یہی ذکر کر سکتا ہوں. جب وہ گئی ہوں گی تو یاد تو آیا ہوگا نا کہ میرے بابا یہاں تشریف لاتے تھے، یہاں نماز پڑھاتے تھے، یہاں خطبہ دیتے تھے. ایک فرق ہو گیا، ہائے زہرا کہہ کے ضرور رونا اگر جملہ سمجھ سکو تو، جملہ پہنچ سکے تو. ایک فرق ہو گیا،
جب زمانہ حیات رسول میں سیدہ جاتی تھی نا تو سیدہ آتی تھی، حضور احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بعد از وفات رسول پہنچی، سیدہ کھڑی تھی، بہت سے بیٹھے ہوئے تھے. پھر ایک کیفیت یہ آئی کہ سیدہ کونین کے گھر پر پہنچے. اللہ اکبر. میں پڑھتا ہوں روایت. فقالت وہی باقیہ، بی بی نے فریاد کرنا شروع کی. کیا فریاد کی؟ اللہم الیک نشک فقد نبیک و رسولک، اے پروردگار میرے بابا رخصت ہو گئے، سیدہ تنہا رہ گئے. وارتداد امتہ علینا، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا. یہ سیدہ خود کہہ رہی ہیں. ومنعہم ایانا حقنا الذی جعلتہ لنا، اور تو نے وہ حق ہم سے چھین لیا، اور امت نے وہ حق ہم سے چھین لیا جو تو نے ہمیں عطا کیا تھا، یعنی اس امامت اور خلافت کا حق. فقال لها فلان، ایک شخص نے کہا. اب بچوں کو آپ خود بتائیے گا کہ کون کون وہاں تھا. ایک شخص نے کہا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں شاید دروازے گرائے جانے سے ایک سخت مصیبت یہ ہے کہ کوئی بے احترامی کے ساتھ یہ جملہ کہے کہ دعی عنکی یا فاطمہ ہو مقاتل النساء، چیخ کر کہا اے فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. دعی عنکی یا فاطمہ ہو مقاتل النساء وَأَخَذَتِ النَّارِ فِي خَشَبِ الْبَابِ، اور بی بی کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی. وَإِدْخَالِ فُلَانٌ يَدَهُ، ایک شقی نے ہاتھ آگے بڑھایا. يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ، اور دروازے کو دھکا لگا. وَضَرْبِ فُلَانٍ لَهَا بِالصَّوْتِ عَلَىٰ عَضُدِهَا، صوت کہتے ہیں تازیانے کو. کربلا میں تازیانہ بعد میں چلا تھا، مدینہ میں پہلے چلا تھا. عَلَىٰ عَضُدِهَا، یہاں تک کہ بی بی کے بازو مطہر پر وہ تازیانہ لگا. حتی سارا کہ جتنے سید بیٹھے حتی سارا کہ دمل جل اسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان بی بی کے بازوؤں پر باقی رہ گیا. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، میں آپ اور ہماری والدہ گرامی کا ذکر کر رہا ہوں، سیدوں کی تو خاص طور پر ماں کا ذکر. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، کسی نے پیروں سے دروازے کو دھکا دیا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ بی بی محسن کو لیے ہوئی تھیں، اپنے شکم میں 6 ماہ ہوئے تھے. یہاں تک کہ جب دروازہ، بس اس سے آگے نہیں پڑھ سکوں گا، جرت نہیں ہے، یہاں تک کہ جب دروازہ سید کونین پر آ لگا، ایک شقی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لمحے کے لیے بنت رسول پر رحم آیا، لیکن بغض علی مجھ پر غالب آ گیا. میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا. ہاں محرم میں ہمیشہ آتے ہیں، حسین کے مصائب پڑھتے ہیں، فاطمہ زہرا کو برسہ دیتے ہیں. آج کی شب وہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیں گے، حسین کو برسہ دیں گے. اے میرے مولا حسین، آپ کی ماں کے شکستہ پہلو کا برسہ قبول کرو. پہلو شکستہ ہو گیا، خدا جانے سیدہ کی کیا کیفیت تھی. اچھا، ایک عالم تھے، ایرانی عالم، مصائب پڑھ رہے تھے. مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے چہرے کے ایک طرف زخم آ گیا. ایک سید کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہماری ماں کے مصائب چھپاتے کیوں ہو؟ سیدہ کے چہرے پر ایک طرف زخم نہیں تھا، ان کا چہرہ اقدس دوسری جانب سے اس دیوار پر جا کر، اس دروازے پر جا کر لگا جس میں میخ لگی ہوئی تھی. سیدہ کا چہرہ دونوں طرف ذکر فاطمہ زہرا پر حق یہی ہے کہ اسی انداز سے گریہ کیا جائے. بس میں پہنچ گیا کربلا، میں پہنچ گیا مولا حسین کی بارگاہ میں. سیدہ جب رخصت ہونے لگی، سیدہ چلی گئی. علی نے، کون ایسا مظلوم شوہر ہوگا جس نے اپنی زوجہ کو خود غسل و کفن دینا پڑ جائے؟ لیکن علی سیدہ کو غسل میت دیتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے باہر آئے. زینب 5 برس کی تھی، بابا کا دامن تھام کے کہا بابا، ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے بابا؟ علی نے کہا بیٹی، تیری ماں کے پہلو میں زخم کا نشان اب تک موجود ہے، کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے. میرا دل کہتا ہے زینب نے گریہ کیا ہوگا جو ماتم کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے فقط ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام. اللہ جانے زینب نے کتنے داسیانے کھائے.
اللہ جانے کتنے گھوڑے برسائے گئے. پھر ایک جملہ اور سن لو. میں آؤں گا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک. سیدہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی, علی نے اپنے بچوں کو بلا لیا, کہا ماں کا آخری دیدار کر لو. علی کی ایک ایک اولاد آگے بڑھی. حسن آ گئے, ام کلثوم آ گئی, زینب آ گئی. لیکن روایت میں حسین ماں کے قدموں سے لپٹے رہے. کہا بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی. میری ماں مجھے ہمیشہ خود سے بلایا کرتی تھی. جب کوئی آواز نہ. علامہ ذیشان رجوادی لکھتے ہیں حسین پہنچے, سیدہ کے چہرے کو گود میں لے کر فرمایا کہ اے ماں واہ غربتا, آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ تو حسین کو جواب بھی نہ دے. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, جو مصائب سننے کو یا حسین کہنے کو آئے میرے ساتھ رہیے گا. سیدہ نے حسین کو سینے سے لگایا کہ اپنی ماں کے سامنے غربت کا ذکر نہ کر. اے بیٹا تیری ماں غربت کے ذکر کو برداشت نہ کر پائے گی. ملائکہ نازل ہوئے کہ یا امیر المومنین حسین کو ماں سے جدا کر دیں, اس لیے کہ آسمانوں میں کوہرام بپا ہے. علی آگے بڑھے, حسین کو جدا کیا. ایک جملہ سنیے گا, ارے بہت احترام سے جدا کیا ہوگا, یہ حسین کا مقدر تھا اور وہ سکینہ کا مقدر. جملہ برداشت کر سکو گے؟ حسین کو علی نے جدا کیا, سکینہ کو شمر نے جدا کیا. یہی سیدہ ہے. میں آ گیا کربلا تک, میں آ گیا ذکر کربلا تک. اب آپ رو چکے ہیں, گریہ اپنی بیراج پر ہے. اور کون ہے جس کے سامنے سیدہ کے مصائب پڑھے جائیں؟ کون مومن ہے ایسا؟ ارے پتھر کا دل تو کسی کا نہیں. ایک اور جملہ کہہ دوں. ایک عالم دین کے سامنے ایک زوجہ آئیں, ہسبینڈ ساتھ میں آئے. کہا کہ زوجہ نے کہا کہ آپ میرے شوہر کو سمجھائیے, کبھی کبھی مجھ پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ہاتھ نہ اٹھائیں. دوسرا یہ کہ اگر کبھی یہ غلط کام کر بھی لے, ہاتھ اٹھا بھی لیں, تو کم از کم بچوں کے سامنے مجھے نہ مارا کریں. عالم بہت دیر تک روتے رہے, کہتے رہے. ارے ایک عام زوجہ وہ کہتی ہے کم از کم بچوں کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا. سیدہ کے سامنے حسن اور حسین موجود تھے, سیدہ کے سامنے زینب موجود تھی. یہی وجہ ہے جس نے سیدہ کا احترام کیا اللہ نے نجات دی. حور کا معاملہ یہی تھا نا. حور نے آ کر کہا تھا مولا آپ کی ماں اتنی عظیم ہے, سیدہ وہ ہے, مولا میں سامنے کیسے کہوں. حسین نے کہا ثقلت کا ام کا یا حور, اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. حور کو یہی جملہ ہدایت دے گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب حور آئے تھے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں. کہا حلی من توبتن, کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ حور کو سینے سے لگایا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, اے حور تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. کہا مولا پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیں. حور کا بیٹا گیا جہاد کر کے زمین پر گرا, کہتا بابا آئیے گا. اور کہتے جتنا جلد ہو سکتا تھا میں نے گھوڑے کو سنبھالا, فوراً پہنچا اپنے بیٹے کے پاس, لیکن مجھ سے پہلے فاطمہ زہرا کا لال پہنچا. کہ مولا آپ مجھ سے پہلے آ گئے, خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا ہے. جملہ وہی ہے جو آپ نے ہمیشہ سنا ہے, لیکن اس جملے کی مصیبت کم نہیں ہوتی. کہ اے حور کبھی کوئی بوڑھا ماں آئے حسین تنہا جوان کے لاشے کو نہیں اٹھا سکتا. میں کہوں گا مولا جب علی اکبر نے صدا دی تھی. کچھ دیر بعد حور آئے, کہ مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں. حور گئے, بے بنا جنگ کی. جب حور زمین پر گرے نا, حسین پہنچے, اور حسین نے حور کی پیشانی پر زخم تھا, خون بہ رہا تھا. حسین نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا, کہا حور یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. اور کو فاطمہ کا رومال حسین نے عطا کر دیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا, اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون بلند ہوگا. آج اصحاب حسینی کا ذکر ہے, آج اصحاب حسینی کی رات ہے. یہ حور تھے, اور مجھے سیدہ کونین ہی کے ذکر پر محور رہنا ہے, اسی ذکر پر محور رہنا ہے. اصحاب حسینی میں
ایک ہے سعید ابن عبداللہ، 90 برس کے بوڑھے صحابی ہیں، آتوں میں راشا ہے، صبح سے پریشان ہے، میں اپنے آقا کی خدمت کیسے کروں گا؟ ابو ثمامہ سیداوی نے آ کر کہا مولا ظہر کا وقت ہو گیا، جی چاہتا میں آپ کے پیچھے آخری نماز اور پڑھ کر جاؤں۔ جو حسینی ہوگا وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھیے گا میرے جوان ساتھیوں، یہ اس مصائب کا پیغام ہے۔ مرتضی حسین نے کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے۔ سعید نے کہا کہ مولا کیا اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں میں آپ کے سامنے حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاؤں، کوئی تیر آپ تک نہ پہنچنے پائے؟ حسین نے سعید کو اجازت دی، حسین نماز پڑھتے رہے، سعید کبھی دائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے رہے، کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے رہے، کہتے جاتے تھے پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی دے دے جب تک میرے مولا کی نماز اللہ جانے ایک تیر سے انسان ختم ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ روایت میں سعید کے جسم پر 17 تیر لگ چکے تھے، اللہ جانے سعید نے کیسے اپنی روح کو روک کے رکھا تھا۔ یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سعید گرے حل وفیت ابن رسول اللہ، مولا کا جو حق وفا تھا وہ ادا ہو گیا۔ کہ انت امامی فی الجنہ، سعید تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا نا، تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین سے آگے آگے جائے گا۔ کہ مولا بھی میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں، اس لیے کہ چاہتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ اسی عالم میں جاؤں۔ مجھے جانا ہے، میرے ساتھ چلتے رہیے گا، میں ایک منزل تک پہنچاؤں گا آپ کو۔ سعید مولانا اظہر حسین زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے، سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے سینے کی طرف آ گیا ہو۔ کہ سعید ادب سے سلام کر، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آ گئے۔ کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہ مولا ایسا لگا جیسے داہنی طرف کوئی آ گیا۔ کہ سعید یہ میرے بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے آ گیا۔ کہ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سینے پر ہوا بھی کر رہا ہو۔ کہ یہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ سیدہ شباب اہل الجنہ تجھے لینے آ گئے۔ اب جو سعید نے جملہ کا حسین سے ضبط نہ ہو سکا، کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قدموں کی طرف آ رہا۔ حسین نے سعید کو زمین پر رکھا کہ سعید جلدی سے قدموں کو سمیٹ لے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے صحابی کو لینے کے لیے آ گئی۔ بس اب روتے جائیے گا۔ ارے جب حسین کی ماں حسین کے ناصر کو لینے آ گئی، میں نے قم کے بزرگ عالم سے سنا تھا تو جب حسین کا وقت آخر تھا فَضَرْبَةٍ مِّن ضَرْبَةٍ، حسین کو 13 ضربتیں لگ رہی تھی۔ آدم دیکھ رہے تھے اپنے مقام سے اٹھے کہ پروردگار یہ منظر نہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد نوح اٹھے کہ پروردگار نہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم اٹھے ماتم کرنا، پروردگار دیکھا نہ جائے گا۔ حد یہ ہے کہ ایک ضربت لگی، سرکار خطوی مرتبہ اٹھے کہ پروردگار میرا نواسا مارا جا رہا ہے، دیکھا نہ جائے گا۔ یہاں تک کہ علی مرتضیٰ اٹھے، حسین کی صدا آئی اماں سب جا رہے ہیں، اماں تم حسین کو چھوڑ کر نہ جانا۔ حسین فاطمہ کی گود میں ذبح ہوتا حسین فاطمہ کی گود، آئے فاطمہ زہرا۔ اے ماں، اللہ جانے جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے حسین میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کرو، وہ ضبط نہ ہو پایا۔ اللہ جانے حسین کی شہادت سر کا جدا ہونا فاطمہ نے کیسے دیکھا۔ لہذا روایت میں جملہ ملتا ہے میدان قیامت میں سیدہ کونین حسین کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ آئے گی۔ یاد آ رہا، یاد آ رہا۔ حضور جب ان کے بدن میں ضعف، انی اجد فی بدنی ضعفا، گئے در فاطمہ زہرا پر۔ یہ وسیلہ فرشتوں کو عطا کرتا ہے، انسانوں کو عطا کرتا ہے، مخلوقات کو عطا کرتا ہے۔ میں سید کون، آج میں خاص چاہتا ہوں ہم سید کونین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں چلیں، ان کی خدمت میں وسیلہ طلب کریں، آپ کی جو جو حاجتیں، خاص طور پر اس بچی کی شفا کے لیے اور جو جو مومنین تشریف فرما۔ اللہ جانے ایک جملہ
جب اس بات کو پڑھیں نا ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، ایک شعر سناتا ہوں بس اسی کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا. اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. یا فاطمۃ الزہراء یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام سید کونین پر یا وجیۃ عند اللہ اشفعی. نہیں اور تھوڑا سا بہتر، چلے ایک جملہ اور سناتا ہوں. مجھے جب ایک طبیب کے سامنے جب سیدہ کونین کے مصائب پڑھے گئے نا، وہ بھی بہت رویا. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے روتا ہے نا، اس لیے کہ اس نے کہا دیکھیے اگر جسم کی کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے، پلاسٹر ہو جاتا ہے، جڑ جاتی ہے. کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا اگر اور وہ خاتون حمل سے نہیں ہو، اللہ جانے علی کا امتحان زیادہ سخت ہے یا زہرا کا امتحان. علی کو خاموش رہنا ہو، چپ رہنا ہو. سب مل کے نام سیدہ کونین پہ مل کے یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا. آپ کے وسعت رزق کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ بحق فاطمة وابیہ وبعلها وبنیها وسر المستودع فیہا. میں دعا کرتا جاتا ہوں، آپ آمین ضرور کہیے گا. کبھی دعا کہنے والے کی دعا میں تاثیر نہیں ہوتی، آمین کہنے والے کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے میں کس کی دعا قبول ہو جائے. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار. مل کے کہیے گا وارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. جزاک اللہ. شہزادی کی پوری قربانی کا مقصد ہی ولایت علی کو بچانا تھا، لہذا اسی ولایت کے ذکر کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. میرے ساتھ سب مل کر جواب دیجیے گا، میں بلند آواز سے نہیں کہہ پاؤں گا، آپ کہیے گا نعرہ حیدری یا علی. ایک اور دفعہ حیدری یا علی. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سید آپ سے راضی.